بیوٹی کلکس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، اگر ہم صرف چند سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ زندگی کی جو سہولیات آج ہمیں میسر ہیں وہ سہولیات چند سال پہلے نہ تھیں، اور آج کے دور کی سہولیات نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کا ٹرانسپورٹ سسٹم ماضی کے ٹرانسپورٹ سسٹم سے بہت زیادہ آرام دہ اور تیز ترین ہے۔ آج کا کمیونیکیشن سسٹم ماضی کے سسٹم سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس اور فاسٹ ہے، لیکن اس سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی میں جدت سے جہاں ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، وہاں بہت سارے مسائل بھی ہماری زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔ ہم آج کے دور میں اپنی قیمتی اشیاء اور پیسوں کو بینکس میں رکھتے ہیں تاکہ وہ محفوظ اور سیکیور سسٹم میں رہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں نکلوایا جا سکے، اور ان بینکس میں موجود پیسوں کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بنے فائر وال سیکیورٹی سسٹم بنائے جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے لیے ان سیکیورٹی سسٹم میں گھس کر ان کے سسٹم کو بریک کرنا، اکاؤنٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اور ان اکاؤنٹس میں پڑی رقم کو غائب کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ ان لوگوں کو ہیکرز کہا جاتا ہے، اور یہ کام ایک یا دو لوگوں کا نہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے ماسٹر مائنڈ لوگوں کی پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کچھ ممالک میں ہیکنگ کو حکومتی سطح پر کیا جاتا ہے۔ ایسے ممالک میں وہاں کی گورنمنٹ کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو خود نوکری پر رکھ سکتی ہے جو اس ملک کے لیے کام کر سکے، تاکہ اس طرح ہیکنگ کے ذریعے سائبر اٹیکس کر کے معاشی طور پر اپنے دشمن کو کمزور کرتے ہوئے اپنی اکانومی کو مضبوط کیا جا سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ہیکنگ کے ذریعے بڑی اماؤنٹس چرا کر دنیا کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ ہیکنگ کی اس خطرناک دنیا میں قدم رکھا جائے، ہماری نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہیکنگ کی اس منفرد دنیا کی طرف۔ ناظرین گرامی، لاس ویگاس نامی امریکی ریاست میں ہر سال ہزاروں ہیکرز جمع ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اور ان کے ہنر کی نگرانی کر کے امریکہ کے سائبر ماہرین یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ہیکرز کا دماغ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور یہ بڑے بڑے آپریشن کس طرح سر انجام دے دیتے ہیں۔ 2018 میں جب لاس ویگاس میں ان ہیکرز کی کانفرنس چل رہی تھی تو اسی وقت انڈیا کے ایک بینک پر سائبر حملہ ہوا اور تقریباً 3 کروڑ ڈالرز کی رقم اڑا لی گئی۔ دنیا میں عام طور پر گورنمنٹ اداروں، بڑی کمپنیوں، ذاتی بڑی ویب سائٹس پر سائبر حملے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں کسی بینک کو لوٹنے کے لیے کسی بندوق یا نقاب کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی موجودگی میں دنیا کے کسی بھی بینک پر اٹیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں آپ کے بینک اکاؤنٹ سے لے کر آپ کی موجودہ لوکیشن کا پتہ لگانا، کمپیوٹرز کو اپنے کنٹرول میں کرنا اور موبائل فونز کا ڈاٹا چرانا کوئی بڑی بات نہیں۔ دنیا کے زیادہ تر سپر پاور ممالک نے ہیکرز کی پوری فوج بنا رکھی ہے جو ان کے لیے کام کرتی ہے۔ اگر ہیکنگ کی تاریخ کی بات کی جائے تو ہیکنگ کا آغاز رشیا سے ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی رشیا کو ہیکرز کی جنت کہا جاتا ہے۔ 1990 میں سوویت یونین کی ڈویژن کے بعد روس کے کئی کمپیوٹر ایکسپرٹ اچانک بے روزگار ہو گئے۔ ان میں ایک بڑی تعداد الیکٹرونک انجینئرز اور پروگرامرز کی تھی۔ ان لوگوں کے پاس کمپیوٹرز تو تھے مگر کام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے روزی کمانے کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت سائبر اٹیکس اور سائبر سیکیورٹی کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سرکاری اداروں، بینکوں اور بڑی ویب سائٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ روس کی خفیہ ایجنسیوں کو ان ہیکرز کے بارے میں مکمل معلومات تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ حکومت کو ان ہیکرز کے کارناموں سے کوئی ناراضگی نہیں تھی۔
کیونکہ روسی حکومت ان ہیکرز کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ روس کی ایجنسیوں نے اپنے دشمنی ممالک کی خفیہ معلومات اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان ہیکرز کی مدد لینا شروع کر دی، لیکن پھر روس کو لگا کہ اس طرح آزادانہ کام کرنے والے ہیکرز پہ زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے اپنے ہیکرز کی فوج بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ معزز ناظرین، 2007 میں ہیکرز نے ایسٹونیا پر ایک بڑا سائبر اٹیک کیا، جس میں ہیکرز نے ان کی ہزاروں ویب سائٹس کو ہیک کر لیا تھا۔ اس کے بعد 2008 میں جارجیا پر بھی ہیکرز نے اٹیک کیا، یہاں تک کہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس بھی ان کے اٹیک سے نہ بچ سکا۔ اس کے علاوہ ناٹو، جرمنی، آسٹریلیا، فرانس وغیرہ بھی ان ہیکرز کے نشانے پر رہتے ہیں۔ ہیکرز اپنے ان سائبر اٹیک سے پوری دنیا کو شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نیٹ ورک کی اس دنیا کا وہ اکیلا بے تاج بادشاہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 2012 میں ایران کی آئل انڈسٹری پر ہونے والے سائبر اٹیک نے اس کے سسٹم کی ہارڈ ڈرائیو سے سارا ڈیٹا اڑا دیا تھا۔ اس سائبر اٹیک سے سبق لیتے ہوئے ایران نے بھی اپنے لوگوں کو ہیکنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، آج کے دور میں ہیکرز پوری دنیا میں موجود ہیں اور یہ جہاں سے بھی چاہیں کسی بھی ملک پر سائبر اٹیک کر کے اسے ہلا کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ ہیکرز اپنی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ حکومت کے خلاف، لیکن ان میں سے ایک ملک ایسا بھی ہے جس میں ہیکنگ مکمل طور پر سرکاری ہے۔ اس ملک کا نام نارتھ کوریا ہے۔ نارتھ کوریا کے ایک ہیکر کو وہاں کی خفیہ ایجنسی چلاتی ہے۔ نارتھ کوریا میں 15 سال کے بچوں سے ہی ہیکنگ کی تعلیم دینا شروع کر دی جاتی ہے۔ اسکول میں پڑھ رہے قابل بچوں کو علیحدہ کر کے انہیں خفیہ ہیکنگ گروہ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ پھر یا تو وہ اچھے ہیکرز بنتے ہیں یا پھر اچھے سافٹ ویئر انجینئر۔ ناظرین گرامی، دیکھا جائے تو ہیکنگ کا عمل اخلاقیات سے گھرا ہوتا ہے، کیونکہ اس ہیکنگ کے استعمال سے ایک انسان کسی بھی شخص کی محنت کی کمائی کو منٹوں میں حاصل کر لیتا ہے۔ بینک اس حوالے سے اپنی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے سیکیورٹی سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی زبردست سیکیورٹی سسٹمز کے باوجود کہیں نہ کہیں ان پر سائبر اٹیک ہو جاتے ہیں۔ سائبر حملوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ غیر متعلقہ افراد کو کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات نہ دیں، اپنی ذاتی معلومات کسی غیر متعلقہ افراد سے شیئر نہ کریں، ایسی ویب سائٹس جن کی سیکیورٹی اور رجسٹریشن کے حوالے سے ڈاؤٹ ہو وہاں سے بالکل خریداری نہ کریں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کون سی ویب سائٹ سیکیور اور رجسٹرڈ ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈریس بار میں اگر لاک کا نشان بنا ہوا ہو تو سمجھ لیں وہ ویب سائٹ سیکیور اور رجسٹرڈ ہے، ورنہ اگر HTTP کے ساتھ لاک کی بجائے وارننگ کا نشان ہو تو ایسی ویب سائٹس پر جانے سے گریز کریں۔ معزز ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔